بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بک ریڈنگ۔ آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ سلطنت عثمانیہ، جسے دولت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم جلد اول پڑھ رہے ہیں۔ اس کو لکھا ہے ڈاکٹر محمد عزیر نے۔ آج ہم اس کا باب نمبر 1 جس کا نام ترک ہے پڑھیں گے۔ آڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ترک اول 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ خانہ بدوش قوم تھی جو مشرق ایشیا اور وسطی ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتبوں میں بومین درج ہے۔ تومین 556 میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے جس کا نام مستامی تھا مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمراں تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 63 ہجری میں شمالی ترکوں نے چین کی فرمانروائی سے آزاد ہو کر اپنے سابق خود اختیاری پھر حاصل کر لی۔ قطبات اورخان جو منگولیا کے دریائے اورخان کے نام سے منسوب ہیں اور ترک زبان کی قدیم ترین یادگار ہیں، ترکوں کی اس شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 126 ہجری تک قائم رہی۔ مغرب ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی ہجری کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترک اسلام میں ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے پاکیز، بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، شاشش اور کاشگر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر عہد خلافت 99 سے 101 ہجری میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی تو من جملہ اور ممالک کے انہوں نے ماوراء النہر کے بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ ابن مامور الجشکری کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ شام کے عہد 105 سے لے کر 125 ہجری میں ابو سعیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور اخراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھی۔ خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت 218 سے 227 ہجری تک ترکوں میں اسلام کی شاید عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور 136 سے 158 ہجری نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون رشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا اور مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانی النسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے تباً اسے ترکوں کی جانب اعلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی اور جب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی، گمل لکھتا ہے کہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کی اطلاع کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرعی ٹپ کی وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایا تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے تھے
اور باقی فوجی میں بھرتی ہوتے تھے جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجیوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ یوں یوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمرائے، جس کا مطلب ہے جس نے دیکھا خوش ہوا، رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام کر کے اپنے ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقے کے لوگ اس نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا۔ وہ 221 سے لے کر 289 ہجری تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایا تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور اس تعلق سے ماورا النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری میں ترک بطوع خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 349 ہجری میں 2 لاکھ ترک گرانے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماورا النہر کی ایک ترک قوم کے 10,000 گرانے جو بلاساگون اور کاشگر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دعوے مارا کرتے تھے 435 ہجری میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوجی حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام تر ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی ان کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعض کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً یونانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماورا النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولینیہ، ترکستان میں الکیہ، پھر مصر میں اخشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔ آل سلجوق کا مورث سے اعلیٰ دکاک تھا جو کاشگر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے اس کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام میں چند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے ہوئے، پیغو، تغرل بیگ، جگرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرمانروائی تغرل بیگ کو ملی جس نے اپنے زور قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوازن پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر تغرل بیگ نے اسگان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنے اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیات کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔
مجبور ہو کر ترک سردار نیز خلیفہ قائم بامر اللہ نے تغرل بیگ کے اس فتنے کے فروغ کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ رمضان 447 ہجری میں بغداد میں داخل ہوا اور مالک رحیم کو گرفتار کر کے دولت عالیہ بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شکروگر کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپرسلان کے دور حکومت میں ایشیا کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا اور ملک شام نے 485 ہجری میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگران رہا۔ سلاجقہ روم اس خاندان کا بانی سلمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش تغرل بیگ کے سرداروں میں تھا، لیکن بعد میں اس نے الپرسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی اور بالآخر 456 میں رے کے مقام میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیا کوچک میں چلا آیا اور 470 ہجری میں ناسیا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنے پایا تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت بنیاد ڈالی۔ 477 ہجری میں اس نے اناتیکیا کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 490 ہجری میں ناسیان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا اور اسی کے ساتھ ایشیائی کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کے حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس علاقے پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائی کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ کے روم حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن کلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کنیا کو پائے تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا۔ 578 ہجری میں کلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین خسرو اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کی جانشین عز الدین قاؤس اول نے سوم کو بھی فتح کر لیا۔ عزا الدین کے قاؤس اور اس کے بعد علاء الدین کے کاباد کا دور حکومت شان و شکوہ کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، لیکن غیاث الدین خسرو ثانی ہی کے عہد 636 سے 644 ہجری سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جو پھر نہ رکا۔ اس دوران میں تتاری طوفان ایشیا کوچک کی سرحد تک پہنچے اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آخرکار 641 ہجری میں قزوع کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تتاری چلے گئے، لیکن 643 ہجری میں خسرو ثانی کی وفات پر جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو تتاریوں نے پھر حملہ شروع کر دیا۔ اس درمیان میں ایک لڑکا مارا گیا اور تخت کے دعوے دار باقی 2 لڑکے عزی الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکوں نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عز الدین کے قاؤس ثانی کو اور مشرقی رکن الدین کلیج ارسلان رباح کو دیے، لیکن حکومت دراصل تتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوق کا عزل و نصب انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ تتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیا کوچک میں تتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہے سے اقتدار کو بھی غام میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد امراء نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے تھے اور 7ویں صدی ہجری میں تتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لی۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمے قریب ایشیا کوچک میں سردخان، کاروسی، عدین، تکہ، حمید، کرمانیہ، کرمیان، کستمونیہ اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھی۔ فیما